خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں گرلز کالج کے حوالے سے ایک نیا حکم نامہ صادر کیا۔ اس حکم نامے کے مطابق گرلز کالج میں موسیقی، رقص، تفریح اور غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نہ فقط ان غیر تدریسی اور غیر نصابی تفریح پروگراموں پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن کالجز میں موبائل لے کر آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ SOPs میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کالج میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس سے پیشگی اجازت لی جائے گی اعلیٰ حکام سے، اور ان حکام کو جو لسٹ فراہم کی جائے گی کہ کون سے مہمان جو ہیں وہ ان کو مدعو کیا گیا ہے، کون سے مہمان اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ بنیادی طور پہ تو یہ ایک ایسی نفسیاتی اور فکری جہالت کی جنگ ہے جس جنگ میں KPK کئی دہائیوں سے پھنسا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ خود خطرناک قسم کے فکری رجحان کا تسلسل ہے جس میں ریاست خود شہریوں کے اخلاق کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے اور اس میں عورت کو مشتبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ پابندی اس وقت لگائی گئی ہے جب دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خلائی تسخیر کی باتیں کر رہی ہے، اور ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر چھین کر گھر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کالجز یا ان کو تعلیمی اداروں میں فقط بغیر موبائل، بغیر رقص، بغیر خوشی، بغیر ہنسی کے بھیجنے کے لیے ہم نئے نئے حکم نامے صادر کر رہے ہیں۔ اس حکومتی فیصلے کے بعد KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کالم لکھ کر مبارکباد دی جا رہی ہے۔ مبارکباد دینے والے کون ہیں؟ یہ زید حامد ٹائپ اور یا مقبول جان ٹائپ، خادم رضوی، ملا عمر اور ضیاء الحق کی نفسیات اور سوچ رکھنے والے لوگ کالم لکھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہیں۔ نہ فقط اپنے فیصلے پہ، لیکن وہ اپنے کالمز میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی فکری سوچ کا حامل فیصلہ ہے اور دنیا کو یا معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ فکر کی بات اور نظریے کی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ ضیاء الحق والی فکر ہے، یہ ضیاء الحق والا نظریہ ہے جس ضیاء الحق نے پورے ایک معاشرے کو اپنا جو اخلاقی بنانے کے لیے، پہلے تو اس نے کہا کہ پورا معاشرہ بے حیا۔ آپ جس معاشرے کو اخلاقی اور حیادار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے واضح اعلان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سماج، یہ سوسائٹی بے حیا بن چکی ہے، بد اخلاق بن چکی ہے، اس لیے میں نے ڈنڈا اٹھایا کہ اس کو میں با اخلاق، با حیا کروں گا۔ تو یہ جو فکر اور نظریے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ضیاء الحق والا ہی نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ آپ کمروں میں بٹھا دیں، خواتین کو آپ گھروں میں بٹھا دیں، ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیں، ان کے ہاتھ سے کتابیں چھین لیں، ان کو خوش رہنے نہ دیں، ان کو میوزک نہ سننا دیں، کیونکہ کئی جو فرقے ہیں وہ یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ میوزک سننا بھی حرام ہے، رقص جو ہے وہ دیکھنا بھی حرام ہے، کرنا تو حرام ہی ہے لیکن دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایک بڑے صوبے نے اور اس صوبے کے بڑے صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا، جو وہ 50% خواتین ہیں ان کو گھر بٹھانے کی جو شروعات ہے، یا وہ جو خواتین جو لٹریسی ریٹ میں ہم سے کہیں پیچھے ہیں ان کو مزید پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کر کے ان کو گھر بٹھایا جائے۔ تو ایسے فیصلے پہ یہ جو ضیائی مائنڈ سیٹ ہے، خادم رضوی مائنڈ سیٹ ہے، ملا عمر مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان کو مبارکباد دے رہا ہے۔ یہ ایسے فیصلے کرنے والے اور ایسے فیصلوں پہ مبارکباد دینے والوں کا اب بھی پیٹ نہیں بھرا۔ اب بھی پاکستان کی اس خطرناک جو سوسائٹی جس میں فرقے واریت ہے، جس میں انتہا پسندی ہے، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں گھر گھر لاشیں آتی ہیں، جس میں مسلمان سے لڑ رہا ہے، شیعہ سنی سے نہیں بن رہا ہے، اہل حدیث سنی سے نہیں بن رہی ہے اس کی، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف فتوائیں جو ہیں وہ لے کے کھڑا ہوا ہے، قتل کے فتوائیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فکری سوچ کا حامل فیصلہ ہے، معاشرے کو بے حیائی اور بد اخلاقی سے بچانا ہے، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ یعنی اسلام فقط آپ کا یا اسلامی قوانین فقط آپ کے اس معصوم خواتین یا جو طالبات ہیں ان کو گھر میں بند کرنے، ان پر مزید پابندیاں
لگانے کے حوالے سے جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہی آپ نے پوری کرنی ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کو اسلامی قدر کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی اقدار ایسی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ گھر تک محدود رہیں، تو ان کو ذرا ہم آئینہ دکھاتے ہیں۔ آئیے ہم ذرا اسلام کے قلعے سعودی عرب جاتے ہیں۔ وہاں ریانہ برناوی جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ایک کینسر ریسرچ ہیں۔ ان کو سعودی عرب نے کینسر ریسرچ کرنے کے لیے گھر میں نہیں بٹھایا، ان کو فقط ریسرچ سینٹر میں نہیں بٹھایا، لیکن اس خاتون نے 2023 میں یہاں زمین سے اٹھ کر خلا میں کینسر ریسرچ کیے۔ یعنی جو کعبے کا دھنی سعودی عرب ہے، جو اس کا نگران ہے، وہاں خواتین، یہ ریانہ برناوی جیسی خواتین ہیں، ان کو اتنے مواقع دیے جا رہے ہیں، اور ہم اس سعودی عرب سے کوئی زیادہ ہی مسلمان ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خواتین کہ جو کالج میں نہ موسیقی کا پروگرام ہوگا، نہ رقص کا ہوگا، نہ ان کو موبائل کی اجازت ہے۔ سعودی عرب میں پھر جو کنسرٹس ہو رہے ہیں ان میں خواتین حصہ لے رہی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس انہوں نے الو کر دیا ہے۔ وہاں کی جو تجارت ہے اس میں خواتین حصہ لے رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب یہ بات سمجھ گیا ہے کہ یہ جو آدھی آبادی ہے اس کو ہم گھر بٹھا کے، اس کو پردے میں بند کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب سیکھ گیا ہے، ہم اب بھی وہی سوچ ہے جو ہمارے پڑوس کی ہے۔ پھر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کر لیں۔ متحدہ عرب امارات میں سارہ الامیری جو ہے اس کو اس ملک کی جو خلائی ایجنسی اس کا سربراہ بنا دیا گیا، یعنی اس خاتون کو بھی وہ جو عرب ممالک ریاست ہے انہوں نے اپنی خلائی ایجنسی کی سربراہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے ہوپ پروب کے مشن کے ساتھ جو مریخ ہے وہاں کا سفر کیا۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات اگر یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ تھوڑا آپ خود جو ہے نا وہ تجزیہ کر لیں۔ باقی ممالک کا آپ خود فیصلہ کر لیں۔ انڈونیشیا ہے، یہ بڑا اسلامی ملک ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ انڈسٹری میں لیڈ کر رہی ہیں، وہاں کی خواتین جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں لیڈ کر رہی ہیں۔ ترکیہ جو ہے وہ بڑا ملک ہے، اس میں خواتینیں وہ پائلٹ بنی ہوئی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو خود کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش آپ کا بالکل چھوٹا ملک جو ہمارا حصہ تھا، وہاں جو گارمنٹس انڈسٹری ہے وہاں خواتین جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ کون سے، آپ وہ باقی نام نہ لیں، یہ صومالیہ، گھانا، یہ اس طرح کے بالکل پسماندہ ہیں، ان سے آپ اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ افغانستان بننا چاہتے ہیں تو پھر فیصلہ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ باقی جو اسلامی ملک ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں خواتین کے جو پاؤں میں انہوں نے زنجیر نہیں ڈالی، وہاں خواتین کو بالکل وہی مواقع دیے جا رہے ہیں جو یورپین ممالک میں دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا کا یہ جو آج والا فیصلہ ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت پیچھے جاتی ہیں۔ یعنی آپ اس فیصلے کی جڑیں 1977 میں دیکھیں گے، جب جنرل ضیاء الحق نے اس سوسائٹی کو با اخلاق سوسائٹی بنانے کے لیے مارشل لا نافذ کیا، ایک پرائم منسٹر کو قید کیا، پھر اس کو پھانسی کی سزا دی، پھر جھوٹا وعدہ قرآن پہ وعدہ کیا، کعبۃ اللہ میں وعدہ کیا کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرائے گا، وہ پھانسی نہیں دے گا ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن وہ وعدہ خلافی کی۔ پھر انہوں نے حدود آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے ہزاروں خواتین کو جیل میں ڈالا، انہوں نے رضامندی اور ریپ کے بیچ میں جو فرق تھا وہ ختم کر دیا، انہوں نے تمام رونقیں جو تھی وہ ختم کر دی، انہوں نے پی ٹی وی پہ جو گانے چلتے تھے وہ گانے بند کرا دیے، انہوں نے جو شاعری پڑھی جاتی تھی وہ شاعری بند کرا دی، انہوں نے دوپٹہ لا کر اڑا دیا خواتین کو، نیوز کاسٹر کو، انہوں نے سوسائٹی میں یہ نعرہ لگایا کہ وہ بے حیائی اور بد اخلاقی جو وہ ختم کریں گے، کیونکہ وہ خود کو امیر المومن سمجھتے تھے۔ وہ جو جھوٹا مکار قسم کا ایک ایشیا کا ماڈل ڈکٹیٹر جو وہ نظام لانا چاہتا تھا 1978-79 میں، وہی نظام جو یہاں کے پی کے حکومت میں تب وہ مارشل لا کا آرڈر تھا، اب یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ فرق اس سوچ میں اور اس فکر جس کو یہ کالم نگار خیبر پختونخوا عظیم فکر جو ہے نظریہ وہ کہہ رہے ہیں، تو ضیائی فکر اور اس حکومت، یعنی اب مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی خود کو بڑی لبرل، بڑی ترقی پسندانہ سوچ والی جماعت کہتی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کے ناک کے نیچے خواتین طالبات کے حوالے سے اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا نہیں ہے، اس خیبر پختونخوا میں کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے، میں آپ اس کو تفصیل اس کی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن
یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ضیائی مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ سمجھتا ہے، ضیائی مائنڈ سیٹ جس کے ذہن میں ہے کہ ان خواتین کا کام یہ بس جھاڑو پوچھا ہے، کچن سنبھالنا ہے، گھر سنبھالنا ہے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، نکلنا ہے تو شٹل کاک میں نکلنا ہے، یہ بس سارا جو سافٹ ٹارگیٹ اس سوسائٹی کا ضیائی مائنڈ سیٹ نے اس خواتین کو، عورتوں کو بنایا، اور وہی جو فیصلہ ہے وہ تقریباً یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس کا تسلسل ہے۔ اس وقت وردی تھی، آج وردی نہیں ہے، آج پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، اس وقت مارشل آرڈر تھا، آج ایک نوٹیفیکیشن ہے، لیکن جو فیصلہ ہے، جو فکر ہے جس کو کہہ رہے ہیں، جو نظریہ جس کو کہہ رہے ہیں، جو سوچ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ بالکل وہی ہے جو جنرل ضیاء الحق کی تھی۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہم کہیں کہ یہ ایک سافٹ طالبانائزیشن ہے، یعنی یہ جو طالبان کر رہے ہیں افغانستان میں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی اسی طرح کے پہلے ہلکے پھلکے فیصلے کیے تھے، کوئی ڈائریکٹ انہوں نے خواتین کو بند کر کے جیلوں میں یا گھروں میں بند نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی شروعات یہاں سے کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ طالبانائزیشن کی ایک سافٹ جو ہے وہ فارم ہے۔ سافٹ فارم اس حوالے سے ہے کہ اگر ان کو اسی طرح خواتین پہ ظلم ڈھانا ہے، ان کو بند کرنا ہے، تو پھر افغانستان اور کے پی کے میں کیا فرق ہے؟ طالبان حکومت نے بھی شروع میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خواتین کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ غیر اسلامی سرگرمیوں اور مخلوط حکومت کے ہم خلاف ہیں۔ پہلے موسیقی بند ہوئی، پھر ٹی وی بند ہوا، پھر موبائل بند ہوا، پھر اسکول بند ہوا، پھر عورت کا وجود چار دیواری میں بند ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں وہ قسطوں میں ہوئی، مرحلے وار ہوئی، کوئی ایک فیصلے سے، ایک نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوئی۔ یہ آہستہ آہستہ یہ اس طرح نظام بنا دیا گیا کہ وہاں خواتین کی ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو گئی، وہاں سماجی جو سرگرمیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، ان کا باہر نکلنا بند ہو گیا، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے خواتین کی افغانستان میں اس وقت۔ اور یہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جو افغان کا پڑوسی ہونے کے ناطے خیبر پختونخوا میں یہی مائنڈ سیٹ اپلائی ہو رہا ہے۔ عمرانیات کے ماہر مشل فوکو کا کہنا ہے کہ طاقتور نظام جبر سے نہیں لیکن نگرانی یعنی سرویلنس سے اور نظم و ضبط سے آتا ہے۔ تو طالبات جو ہیں ان کے فون پر پابندی سے یہ نہیں احساس دلایا جاتا کہ ہم آپ کو پابند کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ یعنی وہ جو سافٹ ٹارگیٹ جنہوں نے بنایا ہوا خواتین کو، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موبائل نہیں لے کے جانا، یہ رقص پہ حصہ نہیں لینا، یہ جو گانا ہے اس میں حصہ نہیں لینا، یہ تفریح، یہ بالکل اس طرح کی نسل پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں جس طرح مدارس سے ایک نسل پیدا ہوتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں جو اس میں نہ سوال کرنے کی صلاحیت ہے نہ سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ہے، تو یہ بھی ایک رٹے بازی، ایک طوطا بازی قسم کی وہ نسل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ موبائل فون یا کوئی اس طرح کی سرگرمی وہ آپ کو نصاب سے ہٹ کر سوال کرنا سکھاتی ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاقی اقدار کا معاملہ ہے، یہ اسلامی اقدار کا معاملہ ہے، یہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں یہ معاملہ کوئی سالوں دہائیوں پرانا ہے۔ مجھے یاد ہے حسبہ بل کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس حسبہ بل میں بھی تقریباً یہی تھا کہ مونو افغان یا جس طرح آپ کہیں کہ منی افغان، اس طرح کی کوئی پالیسیز تھیں۔ خیبر پختونخوا کو ایم اے میں حکومت وہ بنانے جا رہی تھی، یہ تو وہاں کی تقریباً مورال پولیس ہی وہ قائم کرنے شروع ہو گئے تھے اور اپنی ہی عدالتی نظام انہوں نے قائم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی موسیقی پہ، یہ بھی خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ خواتین کی جو تصاویر والے جو ہولڈنگز تھے، جو بل بورڈز تھے، وہ بھی ہٹا دیے۔ یہ جو بڑا غیر نصابی یعنی تفریحی پروگراموں کا جو بڑا حال تھا جس میں فنکار گلوکار اپنا رقص اور موسیقی پیش کرتے، نشتہ حال جو پشاور تھا اس کو بند کر دیا، اور پھر کئی گلوکار فنکار وہ مایوس ہو کر باہر چلے گئے۔ اس طرح 2019 میں ہری پور میں طالبات پہ یہ پابندی لگا دی گئی، جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں عبایا کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس پہ بڑی تنقید ہوئی اور پھر وہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑا، لیکن ایسے کئی فیصلے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی اور دیگر کئی جو جامعات یا یونیورسٹیز تھیں ان میں ڈریسز کوڈز دیے گئے، اور کوڈز
مطلب آپ کو شلوار قمیص میں آنا ہے، آپ کو جینز نہیں پہنی، اس طرح کی۔ باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں تو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ آپ جو فیمیل اور میل ہیں وہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، اکٹھے چل نہیں سکتے۔ اس طرح کی کئی مصیبتیں اس صوبے میں آئی ہوئی ہیں، تو یہ سارا اس کا تسلسل ہے جو آج کل یہ نوٹیفیکیشن شکل میں آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ریاست کا کام انصاف دینا ہے، تحفظ دینا ہے، ترقیاتی کام کروانا ہوتا ہے۔ ریاست جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتی، ریاست شہریوں کو اخلاقی اسباق نہیں سکھا سکتی، وہ والدین کا کام ہے۔ اگر آپ اچھی تعلیم دیں گے، کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، تو جو طالبات اور جو طلباء ہیں وہ خود اخلاقیات سیکھ جائیں گے، اس معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈنڈا لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات بھی ہمیں سکھانی ہے کیونکہ ٹھیکیدار ہمیں، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر خیبر پختونخوا کو ترقی کرنی ہے تو دہشت گردی کے زخموں سے نکل کر ایک صحت مند معاشرہ بنانا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو، خاص طور پہ خواتین کو کنٹرول کرنے والی جو سوچ ہے، جس کو یہ فکر اور نظریہ کہتے ہیں، اس کو باہر پھینکیں اور ایک اعتماد کا رویہ جو ہے اس کی شروعات کریں۔ لوگوں کو اعتماد دینا سیکھیں، لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو چھپانا، ان کو گھر کی دہلیز تک محدود کرنا، ان کو کمروں تک محدود کرنا، ان سے موبائل چھیلنے والی جو روایات یا ریتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور انہیں ایک اچھا بہترین اس سماج کا حصہ بنانا ہوگا، اور انہیں ریانہ برناوی اور سارال امیری بنانا ہوگا، نہ کہ ایک گھٹن اور ایک بالکل پولرائزڈ ماحول میں پلنے والی جو خواتین ہوں۔ اس طرح بنائیں گے تو ہمارے صوبے کے زخم وہی رہیں گے۔ شکریہ۔